نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا یہ بھی احادیث سے ثابت ہے. اس کے علاوہ 10ویں جو تاریخ محرم الحرام کی سمجھی جاتی ہے، یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرمانا پڑا. ظالموں کے ظلم کی وجہ سے یہ معاملات پیش آئے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ 10 محرم الحرام کی فضیلت صرف کربلا کے واقعے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. وہ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ اتفاق سے اسی دن پیش آیا. بہرحال ان دونوں باتوں کی وجہ سے 10ویں تاریخ محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے اس کی فضیلت ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کے معاملات ہمارے اوپر ہیں. یہ جو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، دونوں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ان سے غیر معمولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، اور صحابہ کرام کو بھی ان سے اللہ کے رسول کی وجہ سے محبت تھی. ایک روایت کے مطابق کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ تشریف لائے اور مسجد کے باہر، مسجد نبوی کے باہر تشریف لائے. تو مسجد نبوی کے باہر ایک میدان تھا، بچے وہاں کھیل رہے تھے، حضرت حسین بھی وہاں کھیل رہے تھے. بہرحال یہ میدان اب مسجد میں داخل ہو چکا ہے، پہلے تو یہ باہر تھا. بلکہ آج کل کا جو جغرافیہ دیکھا جائے تو اس دور کا جو مدینہ تھا وہ سارا کا سارا مسجد نبوی کے اندر شامل ہو چکا ہے. صحابہ کرام کے گھر مبارک سب کچھ، وہ نشانات باقی ہیں، جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. تو بہرحال وہ جو میدان تھا، اس میدان میں وہ بچے کھیل رہے تھے، حضرت حسین بھی کھیل رہے تھے. تو یہ دوڑتے ہوئے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو اٹھایا، گود کے اندر پیار کیا، اور حضرت علی ساتھ تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان. اللہ کے رسول کے نواسے حضرت حسین سے فرمایا میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان، تو بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، اور تو بالکل اپنے باپ کے مشابہ نہیں ہے. اس بات کے اوپر حضرت علی برابر میں کھڑے ہوئے تھے، مسکرائے. اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ایک چادر پہن رکھی تھی، اور جیسے اونٹ کی اسکن نہیں ہوتی ہے، اونٹ کی کھال ہوتی ہے اس کلر کی، کچھ دھاری دار تھی. وہ چادر آپ نے پہنی ہوئی تھی، غالباً سردی کا زمانہ تھا غالباً. تو کہیں سے حضرت فاطمہ، حضرت علی یہ آئے تو آپ نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا. دونوں بچے آئے حضرت حسن اور حسین، ان کو چادر میں لے لیا، اور چادر میں لے کر کے آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور بنات طیبات یہ سارے اہل بیت ہیں، سب کے سب اہل بیت ہیں. بس یہ اس موقع کی خاصیت ہے، ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں. اسی طریقے سے ایک روایت کے مطابق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے نواسے حضرت حسین کو اٹھایا اور پیار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور یا اللہ جو اس سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت فرما. بڑے ان کے فضائل اور مناقب ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ انہوں نے کر کے دکھایا دین اسلام کی خاطر، اللہ پاک ہمیں اس کا چھوٹا سا ایک حصہ بھی ہمارے کم نصیبوں کے نصیب ہمیں عطا فرمائے.